نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ قرآن اور ہماری ذمہ داری کے دوسرے سیشن جو کہ تفسیر کا ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جب زمین میں زوردار زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی، اس وجہ سے کہ بے شک تیرا رب اس کو حکم فرما دے گا۔ اس دن لوگ واپس ہوں گے مختلف جماعتیں بن کر تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو جس نے ایک ذرے کے برابر خیر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور وہ جس نے ایک ذرے کے برابر شر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال۔ زلزال زلزلہ یعنی کہ جھٹکا دینا، حرکت کرنا اور جھنجھوڑنے کے معنی میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا جو ہے جو مفعول مطلق جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ایک تو فعل لے کر آئے ہیں اذا زلزلت الارض، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی فعل کا جو ہے وہ مفعول یعنی کہ مفعول مطلق جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ شدت بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر قیامت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ تعبیرات کے ذریعے اور مختلف صورتوں کے ذریعے اور مختلف علامات کے ذریعے اور مختلف ناموں کے ذریعے قیامت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پر جو ہے اس کو کھڑکھڑانے والی قرار دیا گیا ہے، کہیں اسے زلزلے سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں جو ہے مختلف جو ہے وہ اس کی صورتحال، اس کے نام اور اس کی کیفیت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر اس کو جو ہے وہ زلزلے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ زلزلہ ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن قیامت روم نہ ہوگی اور ایک زلزلے کی سی کیفیت ہوگی، تو جو حاملہ عورت ہوگی تو اس کا حمل جو ہے اس خوف سے اور اس پریشانی سے اور اس جو ہے وہ گھبراہٹ سے، جو اس وقت جو کیفیات ہوگی، جو معاملات ہوں گے، اس کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا، اور لوگ جو ایک عجیب جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی سی کیفیت ہوگی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ جو ہے وہ کیا نام ہے نشے کے اندر ہے، لیکن وہ جو ہے وہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب قیامت جو ہے وہ رومنا کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ تمام کے تمام جو مسلمان ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، ہولناک جو ہے وہ منظر ہوگا۔ مختلف جگہوں پہ مختلف تعبیرات ہے۔ سورج اور چاند کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر پھینک دیں گے، اور سمندر جو ہے وہ ابلنے لگے گا اور ایک عجیب طریقے کی جو ہے وہ کیفیت جو ہوگی۔ پھر آگے یہ فرمایا کرے گا کہ یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کیا کرے گی، جو خبریں ہوں گی وہ بیان کر دی جائیں گی۔ کہ کون حدیث میں آتا ہے کہ زمین جو ہے یہ بتا دے گی کہ کون سی زمین پر جو ہے وہ کون سی جگہ جو ہے وہ انسان گناہ کرتا تھا، اگر وہ گناہ کرتا تھا تو اس جگہ کی زمین جو ہے وہ اس کو یہ جو ہے وہ خبریں دے گی،
کہ بھائی یہ میرے اوپر گناہ کرتا تھا، اور اگر یہ نیکی کرتا تھا تو نیکی کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتا دے گی کہ یہ میرے اوپر جو ہے وہ نیکی کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ اپنے تمام کے تمام جو ہے وہ دفینیں جو ہوں گی وہ اپنے اندر سے جو ہے وہ نکال دیں گی، چونکہ زلزلے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور زلزلے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے، اور زمین کے جتنے بھی نیچے کے جو معاملات ہوتے ہیں اور جتنے بھی جو دفینے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ اور جب انسان یہ دیکھے گا کہ یہ جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ بنتی ہے تو گھبراہٹ وقال الانسان ما لها کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ دفینے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پھٹ گئی ہے، اور زمین کے دفینے جو ہے وہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ انسان جو ہے وہ ہکا بکا رہے گا کہ بھائی صبح جو ہے وہ کاموں پر ہم نکلے تھے، بچے جو ہے وہ اپنے پڑھنے کے لیے نکلے تھے، ایک نارمل زندگی تھی، نارمل زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ کیا جو ہے وہ عذاب آ گیا۔ تو اسی طریقے سے جو زمین ہوگی وہ زمین جو ہے وہ گواہی دے گی کہ بھائی یہ میرے اوپر یہ برائی کرتا تھا۔ تو اب جو ہے آج کل ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ زمین جو ہے وہ کس طریقے سے بولے گی، تو بھائی جو رب جو ہے وہ زبان کو جو ہے وہ قوت گویائی دے سکتا ہے، وہ رب اس بارے میں بھی جو ہے وہ قادر ہے کہ وہ زمین کو جو ہے وہ قوت گویائی جو ہے وہ عطا کرے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر تو یہاں تک کا آتا ہے کہ انسان کے جو ہاتھ پیر ہوں گے یہ بھی گواہی دیں گے، اگر اچھا کوئی عمل کیا ہوگا تو اچھائی کی گواہی دیں گے، اور اگر برا کوئی عمل کیا ہوگا تو برا جو ہے وہ برائی کی جو ہے وہ دیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا یہ اس وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کے رب کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ایسا ہی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اس دن لوگ واپس ہوں گے مختلف جماعتیں بن کر۔ جب حشر جو ہے وہ یوم حشر ہو جائے گا، سب کا جو ہے وہ کیا نام ہے وہ لے لیا جائے گا، اور تمام حساب کتاب جو ہے وہ ہو جائے گا، تو اس سے فارغ ہونے کے بعد جب لوگ لوٹیں گے تو اس وقت جو ہے وہ دو جماعتیں ہوں گی، ایک نیکوکاروں کی جماعت ہوگی جو کہ دائیں طرف چل رہی ہوگی، اور ایک برے لوگوں کی جو ہے وہ جماعت ہوگی جو کہ بائیں طرف جو ہے وہ چل رہی ہوگی۔ تو دنیا کے اندر تو جو ہے وہ نیک اور برے لوگ سب جو ہے وہ مکس ہیں، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہچان کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ کر دے گا کہ انسان جو ہے وہ کیا کر لے گا کہ انسان جو ہے وہ کس جماعت کے اندر ہے، نیکوں کی جماعت کے اندر ہے یا بروں کی جماعت کے اندر ہے۔ حکم ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج جو ہے وہ مجرمین جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا اور جو ہے جو کیا نام ہے جنہوں نے جو ہے وہ کفر کیا ہوگا تو ان کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، جہنم کی طرف ہڑکایا جائے گا۔ اور وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا اور نیک لوگوں کو جو ہے وہ جنت کی طرف جو ہے وہ ڈھکایا جائے گا کہ تم لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے، جنت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون کہ مجرمین جو ہے، آپ جو ہے وہ اس آیت کو پڑھتے رہے اور زار و قطار جو ہے وہ روتے گئے کہ کاش کہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی جو ہے وہ مجرمین میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اگر کوئی نیکی ہوگی تو انسان وہ دیکھ لے گا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم گرمیوں کے اندر دیکھیں تو ہماری کھڑکیوں سے جو ہے وہ روشنی آ رہی ہوتی ہے، تو باریک باریک سے جو ذرات ہوتے ہیں، اس یہ جو باریک باریک اگر اتنی بڑی بھی جو ہے وہ کوئی نیکی ہوگی تو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ جو ہے جن گناہوں کو تم معمولی سمجھ کر کر رہے ہو تو ہم بھی ان کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات اگر تم چاہو جہنم کو اپنے آپ سے دور کرنا، کھجور کی ایک جو ہے وہ ایک کھجور کے ہی ذریعے ہی کیوں تو اپنے آپ سے جو ہے وہ جہنم کو جو ہے وہ دور کر لو۔ اگر کھجور بھی میسر نہ ہو کہ جس کے ذریعے تم جہنم کو اپنے آپ سے جو ہے وہ دور کر سکتے ہو تو کوئی اچھی بات ہی کہہ دو، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ نیکیوں کی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ نیکی کرنے کی جو ہے آج ہمیں فرصت نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن جب
انسان جو ہے وہ قیامت والے دن جب اس کا اجر اور دیکھے گا کہ وہ یہ انسان سوچے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرتا۔ جب ایک انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر جو ہے وہ ایک درخت جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو وہیں اسی طریقے سے فرمایا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر جو شر ہوگا وہ بھی جو ہے وہ قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی عمل کو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چھوٹا نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل قبول ہو جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ معمولی عمل ہو، انسان کو جو ہے وہ نیک اعمال میں جو ہے وہ لگتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا عمل جو ہے وہ قبولیت کا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے جو ہے کچھ لکھ رہے تھے احادیث وغیرہ، تو ایک جو ہے وہ مکھی آئی، اور مکھی آنے کے بعد جو ہے ان کی جو دوات تھی، دوات کو جو ہے وہ چوسنے لگی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پینے دیا کہ ہو سکتا ہے یہ مکھی بھوکی ہے اور یہ دوات پی کے اس کی بھوک جو ہے وہ مٹ جائے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا، تو کہنے لگے کہ ساری چیزیں تو ایک طرف، وہ جو میں نے مکھی کے اوپر جو ہے وہ رحم کھایا تھا اور اس کو جو ہے دوات پینے دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے انسان اس کو حقیر نہ سمجھے، انسان جو ہے وہ کرتا رہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو کوشش کرتا رہے فملاقی، یہاں تک کہ تو اپنے رب سے جو ہے وہ مل لے۔ جو کچھ بھی پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی صورت، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔